بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين تو وہ محبوب کہ محبوب بھی شہدا تیرا تو وہ محبوب کہ محبوب بھی شہدا تیرا تو وہ دریا کہ دریا بھی پیاسا تیرا کرسی عرش پہ کہتے ہیں کرسی عرش پہ کہتے ہیں محمد تو ہے بلبلیں باغ میں گاتی ہیں ترانہ تیرا معزز سامعین جناب صدر وقار اور میرے ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے صبر اور ایمان سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے واسطے جس نے زبانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی کانوں کو قوت سماعت دی آنکھوں کو بصیرت کا نور دیا دماغ کو کمپیوٹر بنایا پھر اسے یادوں سے سجایا انسان کو عقل دے کر شرف بارگاہ بخش کر اشرف المخلوق بنایا علم لے کر فرشتوں سے اعلیٰ کر دیا وہی اللہ ساری کائنات کا مالک و خالق ہے اور اسی کے حضور ہماری جبینیں جھکتی ہیں معزز سامعین درود و سلام کے گجرے سرور کائنات رحمت جہاں نور مجسم ہادی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جن کی بارگاہ میں جبرائیل بھی بلا اجازت نہیں آتے جن کی بارگاہ میں آنے والا بد نصیب نہیں رہتا جن کی بارگاہ میں ہر ایک کو بھیڑ کے ساتھ دعا بھی ملتی ہے کہ جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے معزز سامعین میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کی تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی امداد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر نصف الایمان الصبر نصف الایمان مطلب یہ ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر کی مثال ایسے ہے جیسے گردن کے اوپر والے حصے کو کاٹ دیا جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی اگر انسان صبر سے کام نہ لے تو نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے معزز سامعین کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور نماز بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیت کی تفسیر پڑھ کر دکھائی کہ مسجد میں نماز پڑھنا آسان ہے گھروں میں نماز پڑھنا آسان ہے مگر نیزے اور تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھنا امام علی مقام ہی کی شان ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کی چھاؤں میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کی چھاؤں میں ارے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی چھاؤں میں اور قرآن رو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا قرآن رو کے نیزہ پہ پڑھنا حسین کا آتا رہے گا یاد زمانہ حسین کا اور چاروں طرف پھیلا گیا جرت کی روشنی چاروں طرف پھیلا گیا
ضرورت کی روشنی کربلا کی تپتی ریت پہ لاشا حسین کا چاروں طرف پھیلا گیا ضرورت کی روشنی کربلا کی تپتی ریت پہ لاشا حسین کا اللہ تعالی ہمیں صبر اور ایمان سے اور نماز سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و علیہ